اور اس ضابطے کو، اس قاعدے کو وہ مانتا ہے. تو جس ضابطے کو، جس قاعدے کو، جس قانون کو بھی آپ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ میں انسانیت آ رہی ہو، وہ اپنے مقام پر ہے. اب اصل میں ایک عجیب بات یہ ہو جائے گی، اور یہاں سے ایک بحث یہ چھڑ جائے گی کہ انسانیت کیا چیز ہے. تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انسان اگر ہے تو انسانیت بھی اس میں موجود ہی ہے. تو اب لفظوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے بحیثیت مسلمان. تو ہم انسان تو ہیں، بحیثیت انسان پیدا ہوئے، لیکن ہم میں جو اچھی عادات ہیں اور جو اچھے خصائل اور جن اچھے اخلاق کی تعلیمات ہمیں حاصل ہیں، وہ اسلام کی وجہ سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں. تو یہ بہت بڑا اخلاقی ضابطہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے. اب جب یہ بھائی چارہ قائم ہو گیا تو پھر ساری انسانیت اسی ایک جملے میں پوشیدہ ہے. معیار انسانیت کیا ہے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب تمام مذاہب اپنے مقام پر، ہم تو انسان ہیں اور انسانیت بہت بڑی چیز ہے. تو آپ نے انسان اور انسانیت کو دو علیحدہ خانوں میں تقسیم فرما دیا. تو اب آپ کے ذہن میں رہے یہ بات کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انسانیت کیا چیز ہے. آپ فلاسفی کی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کے پڑھنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ان کتابوں میں خود کو الجھا دیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ انسان تو رہ جائیں گے، انسانیت آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور انسانیت سمجھنے کی چیز نہیں ہے، عمل کرنے کی چیز ہے. اس لیے اس راز کو فلسفے میں نہ ڈھونڈیں آپ، اور نہ ہی بڑے بڑے مضامین پڑھنے کی کوشش کریں اس پر. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جب ہم انسان ہیں تو ہم انسانیت کیوں نہ پڑھیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سی بات بتا رہے ہیں ہمیں. نہیں، یہ بات صحیح ہے. آپ انسانیت کا مطالعہ نہ کریں، آپ انسان ہیں، انسانیت آپ میں موجود ہے. کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ آپ انسانیت کو کیا سمجھتے ہیں، کہ انسانیت کوئی بہت بڑی چیز ہے جس پر کوئی بہت بڑا جلسہ کیا جائے، اس میں تقاریر کی جائیں کہ انسانیت کیا چیز ہے تو مسئلہ حل ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انسانیت، پوری کی پوری انسانیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ مومن مومن کا، مسلم مسلم کا بھائی ہے. یہ تو ہو گیا معاملہ، یہ تو ہو گیا تعلق. اس تعلق کی وجہ سے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ انسانیت کی جان ہے. آپ تو انسانیت کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، میں آپ کو انسانیت کی جان بتا رہا ہوں، راز انسانیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لا یظلم ولا یظلم، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ وہ ظلم ہونے دیتا ہے. یہی انسانیت ہے. ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظلم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہونے نہیں دینا چاہتے. ٹھیک، اب ہمیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب ظلم کر رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو ظلم سے روکنا چاہتے ہیں خود ہی ظالم ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں خود نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کر دیا. مثلا وہ جھوٹ سے روکنے کی تعلیم دیں گے لیکن اپنے ہی کسی دوست یا بھائی کی جھوٹی سپورٹ کر دیں گے. تو اب یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ اس سے کسی کو نقصان تو ہوگا نا. تو آپ نے ظلم کی حمایت کی، اٹ مینس کہ آپ ظالم ہو گئے. ظالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے گولی ماریں گے. آپ اپنے رویے کے لحاظ سے بھی کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اس کو؟ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری کی پوری انسانیت، یہ جس کو آپ
فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاسفرس آئیں اور ہمیں بتائیں، یہ حضور کے ارشاد گرامی کے ایک جملے میں موجود ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہے. بات یہ کہ ظلم تو آپ کافر پہ بھی نہیں کریں گے، نہ ظلم کریں گے، کیونکہ محض اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے آپ ظلم نہیں کریں گے. کافر کی جان و مال بھی آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. خون ناحق میں تو آپ کو ہاتھ رنگنا ہی نہیں ہے. تو ایک انسان کے جان مال عزت و آبرو یہی تو ہوتی ہے جسے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کافر کا بھی محفوظ رکھیں گے، یعنی احترام اس کا بھی ہوگا، لیکن احترام مسلم اور ہے. بات یہ ہے کہ کافر سے آپ عمومی اخلاق کا برتاؤ کریں گے، مسلمان سے معاملات دوسرے ہیں اور وہ رہیں گے. کافر کے معاملے میں بھی آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کے لیے ضرر کا باعث بنے یا اسے نقصان پہنچائے اور اسے خواہ نقصان ہو. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا. مدینہ طیبہ کے ریاست میں بھی جو لوگ رہتے تھے، خصوصی حالات میں جب ان سے معاملات ہوئے تو معاملات اور تھے، اور عمومی معاملات بالکل اور تھے. تو بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں کون نہیں رہتا تھا، سب رہتے تھے. لیکن کیا کبھی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کافروں پہ ظلم کیا؟ ویسا کبھی نہیں ہوا. اول تو وہاں کافر کا معاملہ نہیں تھا، یعنی اس طرح کے کافر جیسے مکے میں تھے ایسے کافر مدینے میں تو نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ کفار مکہ پر بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو کوئی ظلم روا نہیں رکھا گیا. یعنی مسلمان اختیار ہونے کے باوجود بھی کافر کے امن و امان کا بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے. ضرورت ظاہر بات اس بات کی ہے کہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اس کی جان و مال عزت و آبرو اگر وہ آپ کے محلے میں ہے، علاقے میں ہے، تو آپ اسے تحفظ تو فراہم کریں گے، کیونکہ آپ کا رویہ ہی ہے جو اسے اسلام کی طرف لائے گا، اور آپ ہی کے رویے کی وجہ سے وہ اسلام سے پھرے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے مدینے والوں کے ساتھ بھی معاملات دیکھے. وہاں یہود بھی تھے، منافق بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن مسلمانوں نے کبھی کسی کو نقصان اس طرح کا نہیں پہنچایا وہاں پہ. یعنی یہ تصور جو ہمارے یہاں ہے نقصان پہنچانے کا، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے. تو دنیا میں سب سے عجیب تصور ہے. اب ہاں یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے، کافر بھائی نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ عمومی اخلاق کے تحت ڈیل کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی ہے. تو بھائی سے اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بھائی سے تعلق کا معاملہ ہوتا ہے، جذباتی وابستگی ہوتی ہے اس سے. تو کیونکہ بات اتنی واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی سے تعلق میں اور کسی اور سے تعلق میں ایک فرق ہوتا ہے. بھائی سے ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے جو ہونا چاہیے. تو انسانیت تو یہی ہے کہ نہ کسی پہ ظلم کرے. ظلم تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک کافر کا اگر گھر جل رہا ہے تو محض اس بنیاد پر کہ وہ کافر ہے اس کے گھر میں آگ لگی بھی نہیں چھوڑی جائے گی. عمومی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بجھایا جائے گا. یعنی یہ کہ کچھ ضرر تو ایسا ہوگا جو اس سے بھی دور کیا جائے گا. اس ضرر کا اس سے دور ہونا ضروری ہے.